پاکستان اور قازقستان ترقی کی شاہراہ پر ہم قدم، دونوں ممالک کے درمیان کانکنی، پیٹرولیم، صحت، ٹرانزٹ، ٹریڈ، ریلویز اور قیدیوں کے تبادلے سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدے طے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ، میری ٹائم سیکٹر اور اقوام متحدہ کے امن دستوں کی تعیناتی سمیت مفاہمت کی متعدد یادداشتوں پر بھی دستخط۔ اسلام آباد میں پروقار تقریب، قازق صدر اور وزیر اعظم پاکستان کی شرکت، شہباز شریف کا مہمان صدر کے لیے نشان پاکستان اعزاز کا اعلان، دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں اہم امور پر تبادلہ خیال، وزیر اعظم ہاؤس آمد پر معزز مہمان کا پراتفاق استقبال، گارڈ آف آنر پیش۔ Make a commitment that we will take up our trade volume to $1 billion in the next 1 year. And let us hope that through our joint efforts, we will be successful in bringing long-lasting peace in Gaza. قازق صدر کا دورہ باہمی تعلقات کو نئی جہت دے گا، دو طرفہ تجارت $1 ارب تک لے جانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کا معاہدوں مفاہمتی یادداشتوں کو عملی شکل دینے کا عزم، غزہ میں پائیدار امن و خوشحالی کی خواہش کا اظہار، بورڈ آف پیس اہم فورم قرار، جمارت توقیاف کی دفاع کے شعبے میں پاکستان کی ترقی اور خطے میں امن کے لیے کوششوں کی تعریف، پیداواری شعبے میں پلانٹ لگانے کی دعوت، کہا شہباز شریف کے ساتھ تعمیری بات چیت ہوئی، مختلف سیکٹرز میں تعاون مزید بڑھائیں گے۔ قازق صدر کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات۔ افغانستان میں چھوڑا امریکی اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ CNN نے پاکستانی موقف کی تصدیق کر دی۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان دنیا میں اسلحے کی سب سے بڑی منڈی بن چکا۔ دہشت گرد اور باغی گروپ یہیں سے ہتھیار اور گولہ بارود خریدتے ہیں۔ کیڈٹ کالج وانا پر خودکش حملے میں بھی امریکی ساختہ ہتھیار استعمال ہوئے۔ ٹیم کو دہشت گردوں سے ملنے والے سینکڑوں امریکی ساختہ ہتھیار دکھائے گئے۔ رائفلز پر لگی مہر کے مطابق بندوقیں امریکی ریاست ساؤتھ کیرولائنا میں بنی۔ جب تک یہ اسلحہ گردش میں رہے گا، خطے کا امن خطرے میں ہوگا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت، مجرموں کو کچہرے میں لانے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون پر زور۔ 3 روز کے دوران 197 بھارتی اسپانسر دہشت گرد ہلاک، 22 جوان مادر وطن پر قربان، 36 شہری دشمنوں کے ہاتھوں شہید۔ شہداء کے لواحقین کے حوصلے بلند، پاک سرزمین کے لیے فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم۔ مچھ میں شہید SHO کے والد، بھائی اور بیٹی کو عظیم قربانی پر فخر۔ اسسٹنٹ کمشنر نوشی کا فتح ہندوستان کے عزائم ناکام بنانے پر پاک فوج سے اظہار تشکر، ساتھ کھڑے رہنے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ شر پسند عناصر چور دروازوں سے داخل ہو کر ہمارے گھروں کو انہوں نے محاصرہ بنایا۔ خدا کے بعد میں اپنی پاک افواج اور FC کی شکر گزار ہوں، جن کی بر وقت کارروائی سے دشمن کے تمام ریلیز منصوبوں کو ناکام بنایا گیا۔ امریکہ اور ایران مذاکرات کی میز پر آنے کو تیار۔ جمعہ کو اسٹیو وٹکوف اور عباس عراقچی استنبول کے بجائے عمان میں ملیں گے۔ تہران کی درخواست پر ٹرمپ انتظامیہ مقام تبدیل کرنے پر رضامند۔ امریکی صدر نے تصدیق کر دی، کہا معاملات میز پر حل کرنا چاہتے ہیں۔ 1 سے زیادہ ملاقاتیں ہوں گی۔ ماضی میں بھی امن کو موقع دیا گیا۔ امید ہے ایران دوبارہ مڈ نائٹ ہیمر جیسا آپریشن نہیں کرے گا۔ امریکہ سے مذاکرات کے لیے تیاری مکمل، مقام اور وقت کو پیچیدہ مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا رد عمل، بحیرہ عرب میں ایرانی ڈرونز کے امریکی بیڑے کے قریب پروازیں، سینٹکام کا F-35 کے ذریعے ایک ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ حکام کے مطابق ڈرون ابراہم لنکن نامی جہاز سے کئی کلومیٹر دور تھا۔ فوج کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران وزیر اعظم اپوزیشن لیڈرز سے ملیں گے۔ رانا ثناء اللہ کے رابطے جاری۔ شہباز شریف اور محمود اجکزئی کی ملاقات پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگی۔ حزب اختلاف سے مذاکراتی عمل کی بحالی سے پہلے صدر مملکت کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا۔
مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف و وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایرانی سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تجارت، باہمی تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران نے جواب مردی سے حالات کا مقابلہ کیا، مذاکرات کا دروازہ فراخ دلی سے کھلے تو بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ نواز شریف کی گفتگو، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زراعت، آئی ٹی اور سیاحت میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ سندھ اسمبلی میں کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسی ایشن کانفرنس، ایشیائی ممالک کے 17 قانون ساز اداروں کے ارکان، سپیکرز اور ڈپٹی سپیکرز شریک۔ جمہوری استحکام کے لیے پارلیمنٹ کا کردار انتہائی اہم، تمام جماعتیں ملکی استحکام کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا خطاب، شرجیل میمن بولے، پارلیمانی سفارتکاری کو کئی چیلنج درپیش، باہمی اعتماد ہی جمہوریت کی بنیاد ہے۔ اجے بنگا کی قیادت میں ورلڈ بینک کے وفد کی لاڑکانہ آمد، گاؤں بہاول جت کا دورہ، سیلاب متاثرین کے لیے تعمیر شدہ گھروں کا معائنہ کیا، مقامی افراد کی جانب سے روایتی استقبال۔ اجے بنگا موہنجو دڑو بھی گئے، آثار قدیمہ انسانی ذہانت اور منصوبہ بندی کی شاندار مثال قرار۔ بی جے پی اور آر ایس ایس کا ہندوتوا ایجنڈا، بھارت میں اقلیتوں کے بعد ہندو سماج میں بھی تفریق۔ بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ نے اندرونی کشمکش بے نقاب کر دی۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے لیے نئے مساواتی قوانین سے ذات پات پر بحث دوبارہ زندہ۔ ماہرین کے مطابق اقلیتوں میں تفریقہ ڈالنے والا نظریہ اب خود ہندو سماج کو تقسیم کر رہا ہے۔ بھارت کو اندرونی طور پر نقصان، خطے میں انتہا پسندی کے رجحانات مضبوط ہونے لگے۔ خوشیوں کا تہوار، رنگوں کی بہار، لاہور میں بسنت کی تیاریاں زور و شور سے جاری، پتنگوں اور دیگر سامان کی دھڑا دھڑ خریداری۔ 3 روز میں 54 کروڑ کی ڈور اور گڈیاں فروخت، شہر دلہن کی طرح سج گیا، طلباء کا جوش و خروش قابل دید، مختلف مقامات پر نصب، خوبصورت ماڈل توجہ کا مرکز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا 7 فروری کو لبرٹی چوک میں جشن بسنت کا اعلان، پنجاب بھر کے شہری آئیں اور بسنت کا تہوار منائیں۔ بسنت پنجاب کی ثقافت، خوشیوں اور رنگوں کا تہوار ہے۔ ایکس پر پیغام، گانا گڈی لاہور دی اڈی شیئر کر دیا گیا۔ بھنگڑے ڈالو، خوشیاں منا لو۔ بسنت پر پنجاب میں 6 اور 7 فروری کو 2 چھٹیوں کا اعلان، 5 فروری اور اتوار کو ملا کر 4 دن موجیں۔ تعلیمی ادارے اور سرکاری دفاتر بند رہیں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ مقامی اور عالمی مارکیٹ میں سونے کی ایک اور بڑی چھلانگ، 14,800 روپے اضافے کے بعد فی تولہ قیمت 5,29,162 روپے ہو گئی۔ عالمی منڈی میں فی اونس نرخ $5,000 سے تجاوز۔ کراچی کے سجانی ٹاؤن میں گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، بچی جاں بحق، والدین اور 2 بچے زخمی۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں بھی گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص دم توڑ گیا۔ الاصف سکوائر پر منی بس نے شہری کی جان لے لی۔ کراچی میں موبائل چوری واقعے کے دوران قتل کا کیس، سپریم کورٹ نے مجرمان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ ایف آئی آر میں چوری کا ذکر نہیں، بعد میں رنگ دیا گیا۔ وکیل کا موقف، سزائے موت کا معاملہ ہے، ناحق سزا ہو گئی تو روز قیامت وکیل صاحب ذمہ دار ہوں گے، جسٹس ہاشم کاکڑ کے ریمارکس۔ ایپسٹین فائلز نامور شخصیات کے گلے پڑ گئیں، سابق برطانوی وزیر پیٹن میڈلسن پر خفیہ دستاویزات ایپسٹین کو دینے کا الزام، تحقیقات شروع، پارٹی کے بعد لاج کے عہدے سے بھی مستعفی ہونے کا فیصلہ، شہزادہ اینڈریو کو بھی مزید سنگین الزامات کا سامنا، بل گیٹس کو ایپسٹین سے تعلق پر اٹھنے والے سوالات کا جواب دینا چاہیے، سابق اہلیہ کا انٹرویو، بل کلنٹن اور ہلری کلنٹن کانگریس کمیٹی میں پیش ہونے کے لیے تیار، ریپبلکن پارٹی نے توہین کی کارروائی روک دی، امریکی محکمہ انصاف نے متاثرین کے اعتراض پر ہزاروں فائلیں ویب سائٹ سے ہٹا دی۔ غزہ میں بچھڑے ملنے لگے، رفح بارڈر کھلنے کے بعد درجنوں فلسطینیوں کی اپنے وطن واپسی، پیاروں سے ملاقات کے جذباتی لمحات۔